کفن کیسے دے رہے اچھا ہیں، یہ مجھے نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے؟ روح کو کب پتہ چلتا ہے؟ مطلب کہ کہتے ہیں کہ جب اس کے آس پاس، جس طرح ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ جب میت کے آس پاس جب اس کے رشتہ دار رو رہے ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں رہے، لیکن جب اس کو غسل کے لے کے جایا جاتا ہے، پھر جب اس پہ پانی ڈالا جاتا ہے، یہ ہم نے بچپن میں سنا تھا، تو وہ کہتے ہیں او ہو اچھا یعنی کہ مجھے موت آ گئی ہے. تو روح کو کب پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب میں چلے گئے؟ اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے جب وہ قبض کرنے سامنے آ جاتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھا ٹاپک میری بہن. اور وہ ایک شعر ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا اور پل کی خبر نہیں. ہم یہاں جی رہے ہوتے ہیں اور اچانک چلے جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ جب لاش پڑی ہوتی ہے نا تو لگتا ہے کہ کبھی یہ زندہ تھا نہیں، اور جب زندہ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کبھی مریں گے نہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا آخری وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے. آپ کا بڑا اچھا سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم چلتا ہے، کب معلوم چلتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک نقشہ بیان کیا کہ جب وہ بندہ کہ جو عارف ربانی ہے، عارف ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کو جانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارتا رہا، نبی اسلام کو راضی کرتا رہا، اللہ اس کو رسول کو راضی کرتا رہا، اور تمام احکامات کی پیروی کرتا رہا، اعمال صالحہ کرتا رہا، لوگوں کو اپنی ذات سے نفع دیتا رہا. تب جب وہ انسان کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اور فرشتوں کی بہت بڑی کثیر جماعت آتی ہے، اور اس کی روح کو اس طرح نکالتی ہے کہ جس طرح یہ پانی کا اگر نکالا جائے تو نکالنے کے بعد جب ہلکا سا پانی نکالا جائے تو یہ صحیح گرائے، اسی طرح اچانک اس کی روح آرام سے نکال لی جاتی ہے. اگر وہ مومن ہو، نیک اعمال مومن ہو. ابھی بد ہوگا تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. اور لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ وقت نزا کی مشکلیں آسان کرنا، اسپیشلی اچھا اس میں ہوتا کیا ہے، اب جیسے ہی وقت نکالا جاتا ہے تو آسمان سے جو فرشتے آتے ہیں نا اس روح کے استقبال کے لیے، وہ جنت سے خاص خوشبو کو لے کر آتے ہیں، اور ان کے پاس ایک نورانی کفن ہوتا ہے کہ جس میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، مشک و عنبر جیسی خوشبو ہوتی ہے. جیسے اس روح کو نکالا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ فرشتے فوراً ملک الموت سے اس کی روح کو لے لیتے ہیں، اور اس کو نور کے اس کفن کے اندر ڈال دیتے ہیں جو جنت کا ہوتا ہے، جس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اب جب وہ آسمان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو زمین کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کیا ہے؟ تو وہ اس کا اور اس کے والد کا نام، یا فلاں فلاں کا بیٹا ہے. اور جو لوگ دنیا میں اچھے الفاظ کہتے ہیں وہ فرشتوں کو بتا رہا ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کتنی عظیم شان روح ہے، یہ کتنی پیاری روح ہے. تو زمین کے فرشتے اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، ساتویں آسمان تک، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس روح کو پیش کیا جاتا ہے، اور مقام علیین کی طرف روح منتقل ہو جاتی ہے. ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے زمین سے آسمان تک کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب و پیارا ہے. تو وہ روح دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس سے معلوم ہی چلا کہ جب ہم کہتے ہیں نا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ ایمان عطا فرمانا، اور جو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اللہ اس سے بچا لینا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انتقال کر بھی جائے تو لگتا نہیں کہ مرے ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ سو رہے ہیں. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ جو رحمت کے فرشتے آتے ہیں جو ان کا استقبال کرتے ہیں تو دل میں اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. اب آ جائیں وہ جو آپ کا سوال تھا کہ بد عمل ہوں، بد روح ہوں، خبیث ہوں، تو پھر ان کے لیے خطرناک قسم کے فرشتے ہوتے ہیں. جیسے اللہ معاف کرنا، جو دیکھتے کہ وہ روح کا نکلنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھ لیں بڑا آپ یہ بابا سوال کریں نا، میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ نبی السلام نے اب وہ حدیث میں بیان کرا، اسی یہ پوری حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرمایا کہ جس طرح اون کو، گیلے اون کو لوہے میں لپیٹ کے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، یا اس کپڑے کو ہم وہاں ڈال دیں جہاں جھاڑیاں ہوں، اور جھاڑی میں ڈالنے کے بعد کھینچا جائے تو اس طرح فرشتے اس روح کو جسم سے کھینچتے ہیں. اللہ میاں بچائے. اور جب اس کو کھینچتے ہیں تو وہاں کے جو ایک اس کے خطرناک بدبودار کفن ہوتا ہے، جس کی بدبو سے زمین آسمان کے فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس پہ لعنتیں شروع ہوتی ہیں. اور جب وہ بڑھتا ہے تو پہلے آسمان کا دروازہ بند کیا جاتا ہے، اس سے جین جو سب سے خطرناک ہے وہ اس روح کو اس طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. جب
انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے تو آسمان سے فرشتوں پروٹوکول دینے کے لیے آتے ہیں، اور بد عمل ہوتا ہے تو اس کی روح کو اس طرح کھینچا جاتا ہے کہ تار تار ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ عمران بھائی مجھے بتائیں کہ کیا جیسے ہم اکثر جب کسی کی ڈیتھ ان کے گھر جائیں تو وہ گھر والے بتاتے ہیں کہ جی ان کو ان کے پیارے نظر آنا شروع ہو گئے تھے وہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے تھے، اور وہ 2-3 دن سے ایسی باتیں کرنے لگ گئے تھے، تو کیا اگر نیک ہوئے ہوں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، یا میں کہتی ہوں انسان برا بھی ہو تو کیا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا ٹائم آ گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ٹاپک ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، بڑا ادھورا رہ گیا، تو آج انشاءاللہ جی کیونکہ ہم واقعی بریکنگ نیوز کی وجہ سے بھی ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جسم اور روح کا رشتہ جس دن اللہ پاک انسان رحم مادر میں ٹھہرتا ہے اور آپس میں جسم میں معلق کر دیتے روح، ہمیشہ کے لیے پھر یہ رشتہ دونوں کا لازم ملزوم ہو جاتا ہے۔ 3 قسم کی اموات دنیا میں ہوتی ہیں اور جس کو ہم انتقال کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے لیے حدیث میں وضاحتاً موجود ہے کہ اللہ پاک نے ان کے اجسام مطہرہ کو زمین کے اوپر حرام قرار دیا کہ وہ زمین ان کو بالکل نہیں، کسی قسم کا تغیر ان کے اجسام مطہرہ میں نہیں لا سکتی۔ دوسرے نمبر پہ شہداء کرام جو براہ راست میدان جہاد میں اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ بھئی ان کو انہی کی، یعنی جو اگر فوجی ہیں تو مسلمان فوجی اس کو اسی وردی میں اسی کے اندر چند چیزیں اسلحہ وغیرہ کو گھڑی وغیرہ یہ چیزیں اتار لی جائیں گی، باقی اسی کے اندر ان کو دفنایا جائے گا اور قیامت میں اسی حلیے میں اٹھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ عامۃ المؤمنین ہیں، کامن مسلمان ہیں، ان کے بارے میں کہ بھئی وہ نارمل اللہ پاک نے پریکٹس یہ بنائی ہے کہ وہ زمین میں رل مل جاتے ہیں، ان کی لاش اس میں زمین میں اچھا مکس ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ظاہر ایک پروسیس ہے اس کا، اور اس پروسیس کے تحت جس طرح دنیا میں آنے سے پہلے ایک پروسیس تھا اور پھر وہ دنیا میں آیا رحم مادر میں ٹھہر کے، اسی طرح جانے کے بعد ایک پروسیس ہے، تو ان کا ہے۔ پھر ان میں چوتھے نمبر پر ہے کافروں کے اموات۔ تو پتہ کب لگتا ہے، کیسے پتہ لگتا ہے؟ دیکھیں تو جب فرشتے آ جاتے ہیں نا روح کا کرنے، تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، اور وہ ان کی روحوں کو کہتے ہیں کہ جو ظالم کافر ہوتے ہیں کہ اب نکلو، ان کی پیٹھ پر اور ان کی کمروں پہ مارتے ہیں اور زبردست ان کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ اور یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عمومی تکلیف موت کی ہر ایک کو آنی ہے، وہ کتنے بھی بڑا درجہ ہو، عمومی تکلیف اللہ پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ فرمایا، دعا فرماتے ہیں اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت، اللہم ہون علینا سکرات الموت، کہ اللہ ہم پر موت کے سکرات کو آسان فرما۔ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاں سے آپ سفر فرما رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، آخر کے جو لمحات آتے ہیں اس میں جو پوری کیفیت ہے وہ کیفیت یہی کہ بہت آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے وہ تمنا کی تھی کہ بھئی امت کی جو تکلیف ہے مجھ پہ لے لی جائے، امت کو تکلیف نہ دی جائے، تو وہ ایک مرحلہ سب کے اوپر آتا ہے، لیکن عموماً جو چیزیں پہلے سے دکھا دی جاتی ہیں وہ چیزیں اپنی جگہ برحق ہیں، تاکہ اللہ پاک اس کو کنیکشن دے دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے جانا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ حدیث میں یہ بات ہے، نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جلدی سے مجھے یہاں سے منتقل کرو، میں اپنے ٹھکانے جاؤں، سکون سے سوؤں، اور وہ ایسا جس طرح کو مسافر اپنی منزل سے آگے سامان پھینک کے سکون سے سوتا ہے نا، وہ اس طرح چاہتا ہے۔ اور قبر میں جانے کے بعد وہ حدیث میں صاف الفاظ آتے ہیں، جس طرح پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے اس طرح اس کو ریلیکس کر کے سلا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی تو ایسے سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے کہ اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، وہ تھک ہار کے سکون سے سو جاتا ہے۔ ہمارے عالم بڑے بزرگ کراچی میں ان کا انتقال ہوا پچھلے سال ہی، انتقال سے ایک ہفتے پہلے انہوں نے خواب بیان کیا بالکل نارمل کہ بھئی میں نے جو ہے نا خواب میں دیکھا کہ مجھے لحد میں اتار دیا گیا اور میرے سر پاؤں کے پاس ایک بڑا کوئی خوبصورت نوجوان آگے کھڑا ہوا، اور پھر تھوڑی دیر میں ایک نوجوان اور آیا، اس نے بھی وہ بڑا طاقتور تھا، وہ بھی آگے کھڑا ہو گیا، اور وہ کہنے کہ بس انہوں نے بات کی کہ میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں، تو میں لحد میں لیٹا ہوں، وہ کہنے بھئی آپ فکر نہیں کریں، میں جو ہے نا فجر کی نماز ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے حفاظت کے لیے، اور یہ ساتھ میں قرآن کو بھی لے کے آیا ہوں، قرآن کا بڑا کام کرتا ہوں، بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم، تو مفتی ضرور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک ہفتے پہلے بیان کر رہے ہیں بالکل نارمل درس میں کہ بھئی میں نے اس طرح خواب دیکھا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان فرشتے نے کہا، فرشتے نہیں بلکہ وہ جو قرآن وغیرہ جو بتا رہے ہیں، میں فجر کی نماز میں قرآن ہوں کہ ابھی منکر نکیر آنے والے، ان کے سوال کی تیاری کر لیں، تو کہتے ہیں تھوڑی دیر میں منکر نکیر آیا، انہوں نے مجھ سے سوالات کا وہ پرچہ دیا، تو وہ جو جس نے کہا تھا فجر کی نماز، اس نے پرچہ لیا اور اس کے اندر کچھ لکھ کے اس کو دے دیا کہ بھئی یہ ان کا حساب کتاب ہے، جاؤ، اور پھر کہا کہ آپ تھوڑا سا لیٹ ہیں، بھی آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں کھڑکی کھولنے کا جنت کی، آپ کھڑکی میں سے جنت دیکھتے رہنا، کہنے یہ بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہم فجر کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور قرآن نے کہا کہ آپ قرآن کا بہت اہتمام کرتے تھے، بڑا درد دیتے تھے، کرتے تھے، اللہ پاک نے آپ کے لیے بڑی آسانی فرمائی، ہم لوگ عرش سے نا وہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ ٹھیک اس خواب کو بیان کرنے کے بعد ایک ہفتے بعد ان کا وصال ہو گیا، تو یہ کیفیت انہوں نے جو اپنی ظاہری بیان کی کہ بالکل حیرت انگیز۔ میں اپنا ایک واقعہ بیان کروں، پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا بیان کروں گا، میرا 90s میں ایک آپریشن ہوا، اپینڈکس وغیرہ کا تھا، تو فرسٹ ٹائم انیستھیزیا وغیرہ دیا گیا، بے ہوش ہوا میں، اچھا کلمہ کلام پڑھ کے بے ہوش ہوا، درود شریف وغیرہ پڑھتا رہا، صلاۃ تنجینا اس وقت بہت پڑھتا تھا،
اینڈ ہو گیا آپریشن کا تو مجھے نہیں پتا تھا، بہرحال جو لمحے بھر میں بے ہوش ہوا، اس کے بعد جب ہوش میں آیا ہوں میں، تو ہوش میں آنے سے پہلے مجھے انکانشیس ایک ورڈ مجھے ایسا نظر آیا کہ آج تک میرے ذہن میں نقش ہے کہ گرین ٹائپ کے، یلو اورنج بڑے بڑے نا پورے فیس عمران بھائی آپ غصہ کریں گے کہ بریک آ گئی، میں یہیں سے دوبارہ سے شروع کریں گے، مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے، کہیں مت جائیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں موت کے حوالے سے کہ جب موت ایک بار آ جاتی ہے تو روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان پہ کیا کچھ بیتتی ہے، اور ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے تاکہ جو قبر میں آپ کا جسم موجود ہے اور جو جہاں میں جدھر بھی، چاہے وہ برزخ میں کہیں بھی آپ کی روح موجود ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اور ہم یہ بات بھی کرتے تھے کہ کیسے لوگوں کو اکثر پتہ چل جاتا ہے، کیا لوگوں کو روحیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایسی کیا چیزیں جو لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی سے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو آپ مجھے اپنا واقعہ جی تو واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ پریکٹیکلی میں برزخ کے نا ہلکی سی جھلک دیکھ کر آیا ہوں خود ہی، تو جو آپریشن ہو گیا اس کے بعد جب اینڈ ہو گیا وہ اسٹریچر پہ ڈال کے روم میں لا رہے ہوتے ہیں نا، تو مجھے جو اندر سے فیل ہوتا ہے، میں اندر ایک دنیا دیکھ رہا تھا کہ رنگ برنگے، جس طرح یہاں پر لائٹیں جل رہی ہیں اس طرح کچھ انسان ٹائپ کے ہیں، لائن سے پورے قطار در قطار راستے بنے، ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے تیزی سے اس میں گزارا جا رہا ہے، کبھی اوپر کی طرف جا رہا ہوں، کبھی یوں گھوم رہا ہوں، اور میں چاروں طرف سے شور سا عجیب سا آواز اور لائٹنگ والا کہ ان کے فیس بالکل سپاٹ ہیں، باڈی پوری ہاتھ پاؤں ٹائپ کے، اور اس طرف کنجسٹڈ کھڑے ہوں جیسے راستے بنے ہوں۔ اچھا اس میں گزرتا جا رہا ہوں کبھی ادھر دائیں بائیں، اور میں زور سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، ہوتے وہ کمرے میں لے آئیں گے تو وہاں پہ میری ہلکی سے آنکھ کھلنی شروع ہے، تو درود شریف پڑھتا رہا ہوں میں، تو دائیں طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب، میرے بھائی، ان کے اور میری بھابھی کچن میں کام کر رہی ہیں سامنے، اور پورا ایک مجمع کھڑا ہوا ہے نا، باقاعدہ زور سے مجھے آواز دے رہے عمران عمران عمران، میں ہوش میں آ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں بالکل واضح طور پر اپنے والد صاحب کو اور ان کے 2-4 شاگردوں کو مجھے چہرے آج تک یاد ہیں، سب دائیں طرف کھڑے ہیں۔ اچھا میں جو ہے نا کلمہ پڑھتے جیسے ہوش میں آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایسا سارے سب غائب ہو گئے، میرے بس بڑے بھائی مفتی افضال صاحب وہ بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا اب یہاں پہ ابا وغیرہ آئے تھے کیا؟ تو کہنے لگا نہیں کوئی بھی نہیں آیا، میں اکیلا بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں ابھی تو یہاں کھڑے تھے، پورا مجمع کھڑا تھا یہاں پہ، اور سب کچھ وہ سامنے کچن بھابھی کام کر رہی تھی، یہاں پہ کھانا پکا رہی تھی، وہ عجیب سی دنیا تھی، بہرحال وہ سمجھے چند لمحے کا تھا، لیکن میں کافی دن تک اس کے نا ایک ذہن پہ پریشر رہا۔ پھر میں ڈاکٹر سے پوچھا کہ ہو سکتا ہے بے ہوشی میں ایسا کچھ ہوتا ہے، انہوں نے کہا ایسا تو کبھی ہم نے نہیں سنا، بس ہوش میں انسان آتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ کافی عجیب سا ورلڈ تھا کہ میں بہت اس کی دہشت میں خوف میں کئی مہینے تک رہا ہوں۔ تو یہ مثال اس کی ایسی ہے کہ جس طرح انسان جب رات کو سوتا ہے نا، بند کمرہ تاریک رات ہے، کمبل میں سو گیا بالکل لپٹ کے، اس طرح کفن ہمارا نا وہ ایک کمبل ہمارا، اس سے دب کے سو گیا، بظاہر دیکھنے میں انسان بالکل انکانشیس ہو گیا، لیکن اس کے اندر دنیا شروع ہو جاتی ہے، چاند سورج ستارے، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، ہوائی جہاز اڑنا، سب کچھ ہو رہا ہے، ایون یہ کہ لوگ خود بھی اڑنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، جیسا پہلے خواب میں آیا تھا۔ تو یہ سیم کنڈیشن مرنے کے بعد بھی ہے کہ وہاں سب کچھ انسان کے اوپر ایک زندگی کے اثرات گزر رہے ہوتے ہیں، بظاہر ایک تاریخ گڑھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن تاریخ گڑھا نہیں ہوتا، اس کے اندر جس طرح بھی ہمارے کمرہ ہے، اب باہر سے کوئی دیکھیں گے نا ویران سی بلڈنگ، بس کچھ بھی نہیں اندر، لیکن اندر ہمیں پتہ ہے یہاں روشنی بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، کھانے بھی ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو قبر کا بھی سیم کنڈیشن ہے کہ اچھے لوگوں کی قبریں اسی طرح ہوتی ہیں، اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے سکون سے سو جا، اور وہاں حدیث میں آتا ہے کہ 14ویں رات کی چاند کی مانی دھیمی سی روشنی اس میں کر دی جاتی ہے، اور اس میں صدیاں جو ہے نا لمحوں کی طرح گزر جائیں گی، جب ہم اٹھیں گے ایسا لگے گا کہ ہم عشیۃً وضحیٰ آتا ہے کہ ایسا لگے ایک صبح یا ایک شام ہم اس یہاں پہ رہے ہیں اور بالکل نارمل حالت میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن دنیا میں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے جسم پر آتی ہے اس تکلیف، اور پھر اس کے ذریعے سے روح تک پہنچتی ہے۔ مرنے کے بعد اس کا الٹ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا، خوشی غم تکلیف، وہ روح کو ہوگی، اور اس کے سارا اثر آئے گا جسم کے اوپر۔ جیسے شہداء کے جسم کئی سال بعد قبریں کھولے بالکل سلامت ہوتے ہیں، ان کو کھانا پینا ملتا ہے، ایون یہ کہ بال لمبے ہو جاتے ہیں، ان کے ناخن لمبے ہو جاتے ہیں، خون بہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں کہ ان کو مردہ مت کہو، تو مردہ بھی مت کہو، اور دوسری بات ہے کہ جسم ہمارا بیکار نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اسی لیے آتا ہے کہ جو ہم یعنی ہمارے اسی جسم نے سجدہ کیا، نمازیں پڑھی، تو اسی جسم کو ثواب عذاب جو بھی ہوگا اس کو ہوگا۔ تو یہ جسم ہمارا ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ خدا نہ خاصہ اس کو کہیں حادثے میں جل گیا ہو، ڈوب گیا ہو، ٹکڑے ہو گیا کچھ بھی، لیکن اس کا سارا سب کچھ ریئیکشن یہاں پہ جسم میں پہنچتا رہتا ہے۔ صحیح۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ میں آپ لوگ کال بھی ہمیں کر سکتے ہیں، اور اچھا، اور ایک کالر کے بھی سوال ہے کہ جی روح اور جسم کا تعلق کتنی دیر رہتا ہے؟ میرے خیال سے میں یہ علامہ صاحب سے پوچھوں گی مرنے کے بعد کتنی دیر رہتا ہے؟ مجھے ذرا میں چاہوں گی کہ ذرا میت کے آداب کے حوالے سے بھی ذرا کچھ ہم بات کریں، کیونکہ ہم اس کے بعد قبر پہ بھی جائیں گے۔ بہت سے لوگ، میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بھائی غسل دینے کون آئے گا،
مطلب گھر والوں میں سے کوئی اٹھتا بھی نہیں ہے، چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کو یہ چیز آنی چاہیے. لیکن ایک ویسے جب آپ کسی کے میت پہ جاتے ہیں اس کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ کے اپنے گھر میں میت ہو کیا آداب ہیں اس کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم شرعی اصطلاح میں دیکھیں تو دراصل آپ بات کر رہی ہیں تعزیت کی، کہ ہم جب تعزیت کرتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے تعزیت کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دیں، اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے، تعزیت کرتا ہے، تو جو تعزیت کرنے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ صبر کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، یعنی اتنا اس پر اجر عظیم ہے. اب ہمارے ہاں چونکہ بالکل انداز جو ہے وہ الگ ہی ہے. سب سے پہلے تو میت کے گھر والے اس پریشر میں ہوتے ہیں کہ کھانا کون کرے گا، ٹھیک ہے، اس پریشر میں ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو چکن کی بوٹیاں ملیں گی یا نہیں ملیں گی. اور وہ جو جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس میں ڈال دیں، ریفل ذرا کر کے آئیں. بالکل ہاں. یہ جو انداز ہے نا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. شریعت مطہرہ اس چیز کی بالکل بھی اجازت، ایون کہ اگر جتنا بھی یہ کھانا وغیرہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی صاحب حیثیت ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ معاشرتی طور پر ہم یہ سوچ کر کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، تو کیونکہ آپ لوگوں کے لیے کریں تو پھر اس کا اجر بھی آپ اللہ سے توقع نہ کریں کہ اس کا اجر آپ کو دیا جائے گا. اتنے بڑے آپ جو کھانا وغیرہ کرتے ہیں تو اس پر جو ہے یہ علماء کا بھی اتفاق ہے کہ یہ میت کا جتنا بھی کھانا ہوتا ہے نا، یہ اس کے حقدار وہ لوگ نہیں ہیں جو رشتہ دار ہیں، بلکہ اس کے حقدار وہ ہیں جو فقیر ہیں یا مساکین ہیں. اچھا.